اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب منہاج الطالبین کے بعد منتخب حصوں سے قسط وار پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا یہ مضمون آپ کی دو تقاریر پر مشتمل ہے جو آپ نے عالمگیر جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ کے موقع پر 27-28 دسمبر 1925 کو قادیان میں فرمائی، اور بیان کیا گیا تھا کہ آپ کا یہ مضمون انگنت حقائق و دقائق، اسرار و رموز پر مشتمل ہے۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کی چوتھی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ فرماتے ہیں، اسلام نے دوسرے مذاہب کے برخلاف صرف اسی طرف توجہ نہیں دلائی کہ گناہ کا قلع کما کس طرح کیا جائے، بلکہ اس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ گناہ پیدا ہی نہ ہو۔ مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے ادھر توجہ دلائی اور بعض اسلامی بزرگوں نے بھی اس پر زور دیا ہے، بحیثیت قوم مسلمانوں نے ادھر پوری توجہ نہیں کی اور اس امر کو نظر انداز کر دیا ہے کہ گناہ انسان کے بلوغ سے پہلے پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اب گناہ کرنے لگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا بیج جو اس کے اندر تھا وہ درخت بن کر ظاہر ہو رہا ہے، ورنہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بیج نہ ہو اور درخت پیدا ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اگر گناہ کی قابلیت پہلے ہی نہ تھی تو پھر وہ بالغ ہونے پر کہاں سے آ گئی؟ بس اصل بات یہ ہے کہ گناہ بچپن سے پیدا ہوتا ہے اور ہر ایک بدی بالغ سے پہلے انسان کے دل میں جان گزین ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ تو پیدا ہونے سے بھی پہلے بعض بدیوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے اور علماء کہتے ہیں اسے بدیوں سے بچاؤ، تو اس وقت وہ شخص پورے طور پر شیطان کے قبضہ میں جا چکا ہوتا ہے۔ میرے اس کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں سب بدیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس میں گناہ کی طاقت اور ان کا شکار ہو جانے کا میلان پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اخلاق مادہ کی چند خاصیتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی میلان اگر بچپن میں خراب ہو جائیں تو وہ بچہ بالکل بے گناہ نظر آئے، مگر اس کے اندر گناہ کے ارتکاب کا پورا سامان موجود ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ فرماتے ہیں، اب ذرا سوچو تو صحیح کہ گناہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا گناہ ورثہ سے نہیں پیدا ہوتے؟ وہ قومیں جو کوئی خاص کام کرنے والی ہوتی ہیں، اسی قسم کا میلان ان کی اولاد میں پایا جاتا ہے۔ ایک ایسی قوم جس میں نسل بعد نسل بہادری کی روح نہ ہو اور اسے بہادر بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ لڑائی کے وقت ضرور بزدلی دکھائے گی، یا ویسی ہی بہادری نہیں اس سے ظاہر ہوگی جیسی کہ ایک نسلی بہادر قوم سے ظاہر ہوگی۔ تو گو اس قسم کی باتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، مگر پھر بھی ورثہ کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ لالچ، غصہ، ڈر، محبت، خواہش کی زیادتی وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب غور کرو، کیا یہ وہی خصلتیں نہیں جو بچپن میں بچہ سیکھتا ہے؟ کیا وہ اس کی چھوٹی چھوٹی بے ضرر نظر آنے والی عادتیں ہی نہیں جو سارے گناہوں کا موجب ہوتی ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے اس لیے فلاں فلاں فعل کرتا ہے، مگر کیا بچپن ہی کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے جب سب سے زیادہ گہری جگہ پکڑنے والے نقش جمتے ہیں؟ ایک شخص جو کسی کا مال چوری کر کے لے جاتا ہے، اسے اگر بچپن میں اپنے نفس پر قابو رکھنا سکھایا جاتا تو بڑا ہو کر چوری کا کیوں مرتکب ہوتا؟ ایک شخص جہاد کے لیے جاتا ہے مگر دشمن سے ڈر کر بھاگ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیسا خبیث ہے، مگر غور کرو، کیا اسے وہی بزدلی پیدا کرنے والے قصے نہیں بگا لائے جو ماں اسے بچپن میں سنایا کرتی تھی؟ اسی طرح غصہ ہے، بچپن میں ماں باپ خیال نہیں رکھتے، اس وجہ سے بچہ بڑا ہو کر ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے۔ پھر کیا گناہ قوت ارادی کی کمی سے پیدا نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ کمی کسی سبب کے بغیر ہی پیدا ہو جاتی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ انسان ساری عمر ارادے کر کر کے توڑتا رہتا ہے، مگر اس سے کچھ نہیں بنتا؟
یہ ارادہ کی کمی ایک ہی دن میں تو نہیں پیدا ہو جاتی، بلکہ یہ بھی بچپن میں، صرف بچپن میں پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ کیا سبب ہے کہ باوجود سچی خواہش کے کہ میں فلاں بدی کو چھوڑ دوں، یہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر تربیت خراب نہ ہوتی تو انسان کی اصلاح کے لیے صرف اس قدر کہنا کافی تھا کہ فلاں بات بری ہے، اور وہ اسے چھوڑ دیتا، اور وہ بات اچھی ہے اور وہ اسے اختیار کر لیتا۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ فرماتے ہیں اب میں اس نقص سے اولاد کو محفوظ کرنے کا طریق بتاتا ہوں۔ پہلا دروازہ جو انسان کے اندر گناہ کا کھولتا ہے وہ ماں باپ کے ان خیالات کا اثر ہے جو اس کی پیدائش سے پہلے ان کے دلوں میں موجود تھے، اور اس دروازہ کا بند کرنا پہلے ضروری ہے۔ پس چاہیے کہ اپنی اولادوں پر رحم کر کے لوگ اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں، لیکن اگر ہر وقت پاکیزہ نہ رکھ سکیں تو اسلام کے بتائے ہوئے علاج پر عمل کریں تا اولاد ہی ایک حد تک محفوظ رہے۔ اسلام ورثہ میں ملنے والے گناہ کا یہ علاج بتاتا ہے کہ جب مرد و عورت ہم صحبت ہوں تو یہ دعا پڑھیں: اے خدا ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں دے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ یہ کوئی ٹونا نہیں، جادو نہیں، اور ضروری نہیں کہ عربی کے الفاظ ہی بولے جائیں، بلکہ اپنی زبان میں انسان کہہ سکتا ہے کہ راہی گناہ ایک بری چیز ہے، اس سے ہمیں بچا اور بچہ کو بھی بچا۔ اس وقت کا یہ خیال اس کے اور بچہ کے درمیان دیوار ہو جائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دعا کرنے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس میں شیطان کا دخل نہیں ہوگا۔ کئی لوگ حیران ہوں گے کہ ہم نے تو کئی دفعہ دعا پڑھی مگر اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلا جو بتایا گیا ہے۔ مگر ان کے شبہ کا جواب یہ ہے کہ اول تو وہ لوگ اس دعا کو صحیح طور پر نہیں پڑھتے، صرف ٹونے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ دوسرے سب گناہوں کا اس دعا سے علاج نہیں ہوتا، بلکہ صرف ورثہ کے گناہوں کے لیے ہے۔ ورثہ کے گناہ کے بعد گناہ کی آمیزش انسان کے خیالات میں اس کے بچپن کے زمانہ میں ہوتی ہے۔ اس کا علاج اسلام نے یہ کیا ہے کہ بچہ کی تربیت کا زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرار دیا ہے جب کہ بچہ بھی پیدا ہی ہوا ہوتا ہے۔ فرما دیا کہ جب بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کے کان میں اذان کہی جائے۔ اذان کے الفاظ ٹونے یا جادو کے طور پر بچہ کے کان میں نہیں ڈالے جاتے، بلکہ اس وقت بچہ کے کان میں اذان دینے کا حکم دینے سے ماں باپ کو یہ امر سمجھانا مطلوب ہے کہ بچہ کی تربیت کا وقت ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ اذان کے علاوہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بچپن ہی سے ادب سکھانے کا حکم دیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بلاخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔